بھائی مثال کے طور پر ہمارے پاس 1000 روپے ہیں، اب 1000 میں سے 200 روپے میں نے نکال کر کے کسی غریب بندے کو دے دیا تو مال ہمارا گھٹا یا بڑھا؟ بھائی مال کم ہو گیا یار، 1000 تھا 800 بچا، تو یہ تو مال گھٹ رہا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہو کہ حدیث پاک ہے کہ مال صدقہ کرنے سے بڑھتا ہے، کیسے بڑھتا ہے؟ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ جو زکوٰۃ ہم پر آپ پر لاگو کی ہے نا یار، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت کیا ہے کہ ہمارا سماج ایک مضبوط سماج بنے، ہماری قوم ایک طاقتور قوم بن کر کے دنیا کے سامنے ابھرے، اور ہماری قوم اور ہمارے سماج میں کوئی بھی اللہ کا بندہ بھوکا نہ رہے، کوئی فٹ پاتھ پہ بغیر چھت کے نہ سوئے، کوئی مجبور و بے سہارا نہ رہے۔ دیکھو نا، یہ جو نظام کا سسٹم ہے نا، اس کو یہ کہہ لیجئے کہ جیسے بلڈ سرکولیشن کا سسٹم ہوتا نہیں کہ ہمارے پورے جسم میں، باڈی میں جس طرح خون دوڑتا رہتا ہے، اگر مان لیجئے اللہ نہ کرے کہیں اگر خون کا دوران کسی حصے میں بند ہو جائے، رک جائے، اور اس جسم کے حصے تک خون نہ پہنچے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ حصہ پیرالائز ہو جاتا ہے، وہ حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، اس حصے میں طاقت نہیں بچتی ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے ہمارے آپ کے اس دولت کا، ہمارے ان پیسوں کا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ دولتیں اللہ کی راہ میں تقسیم کرو، اللہ کے بندوں میں بانٹو، کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، تاکہ یہ دولت صرف امیروں اور سیٹھیوں کی مٹھی میں بند ہو کر کے نہ رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف کچھ ہی لوگ اس کو دبا کر کے بیٹھے رہیں۔ یہ دولت دست بدست چلتی رہنی چاہیے، یہ دولت اللہ کے بندوں میں تقسیم ہوتی رہنی چاہیے، تاکہ تمہارا سماج اور تمہارے سماج کا ایک طبقہ مفلوج نہ ہونے پائے، مجبور نہ رہنے پائے، اور وہ کسی کے سامنے جا کر کے غیروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تمہارے سماج کو ذلت نہ اٹھانی پڑے۔ اس لیے ہمیں آپ کو ایک مضبوط، طاقتور اور عزت دار، غیرت مند سماج بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہم پر، آپ پر زکوٰۃ کا نظام لاگو کیا ہے۔ لیکن آج بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں گے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں گے اور غریبوں کو یہ مال دے دیں گے تو ہمارے خون پسینے کی کمائی ہوئی دولت کم ہو جائے گی، ہمارا مال گھٹ جائے گا۔ میرے بھائی غلط سوچ ہے۔ مال صدقہ کرنے سے، غریبوں کو دینے سے، اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنے سے گھٹتا نہیں۔ دنیا کا ہر کیلکولیٹر یہ کہتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، تقسیم کرنے سے کم ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں، باقاعدہ میرے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، فطرہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، اللہ کے غریب بندوں میں مال تقسیم کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ یہ میرے حضور نے فرمایا۔ ایک صاحب ملو، کہنے لگے کہ حضرت یہ بات سمجھ نہیں آئی، مال خرچ کرنے سے بڑھے گا کیسے؟ بھائی مثال کے طور پر ہمارے پاس 1000 روپے ہیں، اب 1000 میں سے 200 روپے میں نے نکال کر کے کسی غریب بندے کو دے دیا تو مال ہمارا گھٹا یا بڑھا؟ بھائی مال کم ہو گیا یار، 1000 تھا 800 بچا، تو یہ تو مال گھٹ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ حدیث پاک ہے کہ مال صدقہ کرنے سے بڑھتا ہے، کیسے بڑھتا ہے؟ تو میں نے ان بھائی سے کہا کہ بھائی دیکھو، آپ لوگ ماشاءاللہ دیکھو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہو، ابھی دیکھو دھان کی فصل تیار ہوئی، آپ لوگوں نے کاٹی ہے، مثال کے طور پر آپ نے 1 بیگھا دھان بویا تھا، اس 1 بیگھے میں 10 بوریا دھان پیدا ہوا اس موسم میں، اس فصل میں، وہ 10 بوریا آپ لا کر کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی جب دوبارہ دھان کا موسم آئے گا، آپ اس میں سے 2 بوریا اٹھائیں اور لے جا کر کے اسے کھیت میں بو دیں، وہ بیاڑا کیا بولتے ہو، بیاڑا بوتے ہو، 2 بوریا اٹھا کر کے آپ مال جو زمین میں چھڑک رہے ہو، ایمانداری سے بولو، آپ نے یہ جو 10 میں سے 2 بوریا اٹھا کر کے زمین میں چھڑکا ہے، بویا ہے کھیت میں دوبارہ، ظاہر میں دیکھنے میں تو آپ کا مال کم ہو گیا نا، 10 تھا 8 ہی بچا، لیکن سچ بتاؤ آپ کا مال کم ہوا یا بڑھا؟ ابھی تو دیکھنے میں کم لگ رہا ہے، لیکن یہی جو 2 بوریا آپ نے جا کر کے زمین میں کھیت میں دوبارہ بویا ہے نا، 6 مہینے آپ کو صبر کرنا ہے، 6 مہینے کے بعد یہی 2 بوریا جو آپ نے آج کھیت میں بکھیرا ہے، بویا ہے، یہی 2 بوریا اگلی فصل میں آپ کو 20 بوریا پیدا کر کے دے گا۔
تو آپ کا مال گھٹا یا بڑھا؟ بھئی ظاہر میں تو گھٹ گیا تھا، لیکن 2 بوریا جو ہم نے زمین میں چھڑکا سا اس سے 20 بوریا پیدا ہوا، تو یہ گویا مال گھٹا نہیں بلکہ مال بڑھ گیا۔ بالکل یہی معاملہ ہمارے آپ کے صدقے کا ہے کہ جو پیسہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کسی غریب کو دیتے ہیں، کسی بیوہ پہ خرچ کرتے ہیں، ظاہر میں دیکھنے میں ہمارا اتنا مال کم ہو جاتا ہے، لیکن وہی مال جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر 1 پیسہ دیتے ہیں نا تو وہ پیسہ پھر 700 پیسہ بن کر کے ہمارے پاس آتا ہے، ریٹرن آتا ہے، اور پھر دنیا میں تو اس کا فائدہ ملتا ہی ملتا ہے، آخرت میں نہ جانے کتنا اجر اس کا ثواب اللہ رب العزت ہمیں عطا کرے گا۔ تو یہ مت سمجھو کہ صدقہ کرنے سے مال گھٹتا ہے، زکوٰۃ دو گے تو آپ کا مال کم ہو جائے گا، فطرہ دو گے تو مال گھٹ جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، آپ کھلے دل سے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر یہ مال خرچ کیجئے، انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، کئی گنا بڑھا کر کے 700 لے کر 7000، اور خلوص آپ کے دلوں میں زیادہ ہے نا تو اللہ بے حساب عطا فرمائے گا، کوئی گنتی نہیں، کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے۔ یؤتی اللہ بغیر حساب، اللہ بے حساب چھپر پھاڑ کر کے آپ کو دولتیں عطا کرے گا، اگر آپ کے دل میں خلوص ہے اور آپ اللہ کے بندوں کے لیے تڑپتے ہیں۔ تو صدقہ فطرہ ادا کرنے میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں آپ کنجوسی بالکل مت کیجئے، کوئی ادھر ادھر کے خیالات اور وسوسوں پر دھیان مت دیجئے، یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمیں فقر اور فاقہ سے ڈراتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے کیا کمال کی بات کہی ہے کہ جب بھی تمہارے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہونا کہ مال خرچ کر رہے ہو تو اس سے تمہارا مال گھٹ جائے گا، اس وقت تم اوش کر کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرو، اس سے تمہیں 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1 کہ تمہارے اندر کا شیطان مرے گا، اور شیطان تمہارے سائے سے دور بھاگے گا، وہ ذلیل ہوگا، کتا بنے گا وہ۔ اور دوسرا ہے کہ جتنا مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے نا، اس کا کئی گنا پھر بڑھا کر کے اللہ تمہیں ریٹرن کرے گا، دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوگا اس کا، اور انشاءاللہ آخرت میں تو بے حساب اللہ چھپر پھاڑ کر کے آپ کو عطا کرے گا۔